یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں کہ برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کر دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئی، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڑ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک قرض ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ دالیا نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا، لوکر میں رکھی ڈبی، اس میں سچا بریسلٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے میں مہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کے ملازموں والے لباس کے برعکس سرخ، خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا۔ کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کورا ہیڈ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیڈ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کر رکا اور جھٹ سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شان بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیٹوریم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی، اینک لگائے، بال جوڑے میں بند، وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کری ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر کہتی۔ سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی، پرس میز پر رکھا اور ہیڈ کو مزید ترچھا کیا تو چہرہ اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ لیانا بنتے دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لیں۔ خشمگین نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے آئی برو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی صحیح۔ داتن نے ڈٹائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی۔ اور تمہاری یہ تنقیدی نظریں جو میرے اس کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر کے میرے پر طرز کھا رہی ہیں نا، میں ان کو کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کر ہم نے وہ تمام پلان کیے تھے جس کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ دالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چپتی نظریں اس پہ جمائے ناک زور سے سکوڑی۔ میں سن ٹوزو کی ماننے والی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے یہ فکرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک امپیریل شینگنگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیکس، بے خوابی، ہارٹ برن، نکلی ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہیں۔ اوہ، اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو تو داتن میں یہ پتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں دالیہ،
لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ اف، تو اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پر رکھے ٹریولر مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرمس اٹھا کر اس میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرمس واپس رکھ دی، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئیں؟ تالیہ نے گہری سانس لی اور ایک چپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ داتن نے مگ پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کر اسکرین اس کو دکھائی، یوں کہ ٹیبلٹ داتن کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی۔ نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پر آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانوں کے سکے سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم اور ہر بیوپاری سے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یا نیلام ہو جاتا ہے۔ میں اس کا پورا ٹریل تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری اور رکی اور مناسب لفظ ڈھونڈا، 11 بڑی جابس وارداتوں میں 5 میں یہ سکہ موجود تھا۔ اور باقی میں؟ اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیپ لے، مگر داتن نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سے کوڑی۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پہ جو چیزیں موجود تھیں میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی اور چیز تھی جو ان 7 جگہوں پہ موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو داتن نے لب بھینچ لیے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا تھا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنا ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا، تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلیٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے، منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلیٹ دیکھ کر مجھے یاد آیا، ملکہ کا بریسلیٹ بھی میں نے انہی 7 جابس میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر لیا کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا، اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں داتن، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتن نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیپ زور سے بند کر کے میز پر رکھا، کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا جو مجھے نہ ہو سکا ہو۔ اس پہ داتن کھلے دل سے مسکرائی۔ ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے، نہ وہ بریسلیٹ کوئی بریسلیٹ ہے۔ یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیپ سکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے کو ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلیٹ بنا تھا جس کے اوپر سونے مستطیل ڈلی سی تھی، جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلیٹ، لیکن اگر تم ان دونوں کو جوڑ دو تو… داتن نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوئی جس میں ان دونوں شیا کے کنارے ملے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے، چابی، وہ مسحور سی بولی۔ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں، یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی، لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی در آئی تھی۔ سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کل تنگو کامل کے گھر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، ڈنر کی افراتفری میں میں زیورات عدل بدل کر کے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے تو تنگو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسا ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلیٹ کو ڈھونڈو کہ یہ کس کے پاس ہے،
وہ دبے دبے جوش سے بولی تو داتن نے ٹیک لگائے لگائے پر سوچ ہنکار ابھرا، پھر مگ کا ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مگ نیچے کیا، اس دوران جیسے الفاظ جوڑے، جتنا ان دو چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دکھایا تالیہ، ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا۔ ان کو یا مالک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کو عطیہ کر دیتا ہے جہاں کسی آکشن پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، یا مالک خود ہی کسی دوست کو تحفہ دے دیتا ہے۔ مگر پھر وہ چپ ہوئی۔ تالیہ باغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے سامنے چائے کے بے رنگ دھوئیں کے مرغولے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی ہے، داتن نے کہنا شروع کیا۔ میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ رہ کر تم نے عجائبات پر حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میرا ذہن ہر اس چیز کو مان سکتا ہے جس کو لوگ جھوٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتیں اور ہمارے دانشور ہمیں ادنا سمجھ کر ہم سے حقائق چھپاتے آئے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر بھی عجیب تھی، کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ ہر وہ پرائیویٹ اونر جس کے پاس یہ سکہ یا یہ بریسلٹ رہا ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بڑی موذی بیماری۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو داتن، چھوڑو ان باتوں کو، بس اس بریسلٹ کو ڈھونڈو تاکہ ہم جلد از جلد اسے حاصل کر سکیں۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کے بولی، مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں، میری قسمت مجھے اس چابی تک لے جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں میں پڑی رہی۔ اس چابی کی قیمت ان سب سے زیادہ ہوگی یقیناً۔ مجھے لگتا ہے داتن، اس نے پر امید نظریں اس پہ جمائیں، یہ وہی بڑی جاب ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، میری آخری چوری، آخری ہیسٹ، وہ کیا کہتے ہیں، اسکور آف دا اسکورز، اور اس سے میں اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تالی، کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدل سکتے، نہ کبھی بدلیں گے۔ اس نے سمجھانا چاہا مگر وہ بضد تھی۔ مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی، اس لیے اس چابی کو ڈھونڈو داتن۔ ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہم اس کی کھوج نہ لگائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بری شے، کوئی بلا ہماری گھات لگائے نہ بیٹھی ہو۔ وہ غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ تم وہم کر رہی ہو یار، حوصلہ رکھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ بھی اٹھا لیا۔ داتن نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں اسے ڈھونڈوں گی، مگر جو اس روز تم نے خواب دیکھا، تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں لتڑی چابی تمہاری طرف بڑھاتے دیکھا تھا۔ یاد کرتے ہوئے وہ خود چونکی۔ کیا وہ یہی چابی تھی؟ چائے کے مگ کا ڈھکن ہٹا تھا اور اس سے بھاپ ہنوز اڑ رہی تھی۔ تالیاں ٹھہر گئی، خود بھی جیسے وہ چونکی تھی۔ ہاں، وہ یہی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھا کے پھر سے اس چابی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، ایک ننھی کلائی پر بندھا بریسلٹ، پزل کا ایک اور ٹکڑا عین اپنی جگہ پہ آ کر گرا تھا۔ ویسے وہ آدمی کون تھا تالیہ؟ داتن نے تجسس سے پوچھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور گم تھی۔ میں نے یہ بریسلٹ دیکھ رکھا ہے پہلے، مجھے پتا ہے یہ کس کا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر سختی آ گئی، جیسے بے چینی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت ہو۔ مسز ماریا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹیبلٹ پٹخا اور تن فن باہر نکل گئی۔ داتن حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہوا؟ اگلی صبح جب کوالالمپور کی بلند بالا عمارتیں دھوپ میں سینہ تانے کھڑی تھیں اور نمی سے بزدل فضا نے ماحول میں حبس پیدا کر رکھا تھا، شہر کے ایک مفلوق الحال علاقے میں فلیٹ بلڈنگز کی بالکنیوں میں رسیوں پہ کپڑے سوکھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کے باعث شاید ساری عمارت کی عورتوں نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ ایسے میں تالیہ بنت مراد ایک فلیٹ بلڈنگ کی گندی میلی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ مالی طرز کا حجاب پہنی ہوئی تھی، اسکرٹ اور لمبی قمیض جیسا لباس، اور اس کے اوپر کس کے لیا گیا اسکارف جس پہ مزید ایک دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ آنکھوں میں نظر کا چشمہ لگا تھا اور وہ پہلے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی اور بیل بجائی۔ آ رہی ہوں، عورت کی آواز سنائی دی، جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتے دروازے تک آ رہی ہو۔
پھر دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی جس کا چہرہ کریلے کے خول کی مانند جھریوں زدہ تھا اور سفید سرمئی بال چوٹی میں گندھے تھے۔ نظر کے موٹے چشمے سے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا۔ تالیہ، آؤ آؤ، بڑے عرصے بعد آئی تو آ جاؤ۔ انہوں نے خوشی سے اسے راستہ دیا۔ وہ سلام کر کے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ تنگ و تاریک سا فلیٹ تھا۔ سامنے ایک لاؤنج نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے تھے۔ خاتون گھٹنوں کے درد کے باعث ٹیڑھی سیدھی چلتی آگے آئیں، صوفوں سے کپڑے ہٹائے اور بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ آج مشین لگا رکھی تھی تو سارا گھر کپڑوں سے بھرا پڑا ہے، حالانکہ ایک میرے کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں۔ اوکے مسز ماریا۔ وہ مسکرا کے بیٹھ گئی۔ وہ گئیں تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس پہ خوف کی نظر آنے لگی جسے اس نے پھر سے مصنوعی مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے شربت کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں یوں دیکھ کے۔ ابھی تک اسکول میں پڑھا رہی ہوں؟ جی، وہ مسکرا کے بولی۔ دینیات اور میتھس پڑھاتی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کے شرافت سے بولی تھی۔ شوہر، بچے سب ٹھیک ہیں؟ جی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو میں وقت نکال کے آ گئی۔ اسکیم آرٹسٹ کی مسکراہٹ ویسی ہی سادہ تھی۔ کبھی ان کو ساتھ بھی لے آؤ مجھ سے ملوانے۔ صرف تصویریں دکھائی ہیں تم نے ابھی تک، انہوں نے شکوہ کیا۔ بس جب آپ سے ملتی ہوں تو اپنا بھی بچہ لگنے لگتا ہے۔ آپ یتیم خانے کی منتظم تھیں اور 3 سال میرا وہاں خیال رکھا تھا آپ نے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرنے کا دل کرتا ہے مسز ماریا۔ بات موڑ دی۔ خوش رہو، جیتی رہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں یتیم خانہ وہ کبھی واپس نہیں آتے، مگر جس طرح تم واپس آ جاتی ہو، پیسے بھیجتی رہتی ہو، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ شربت سے بھرا گلاس دونوں کے درمیان انچھوا رکھا تھا۔ تالیہ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بس نظریں ان کے بیمار زرد چہرے پر جمائے رکھیں۔ مسز ماریا، آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا؟ یہ معمہ میں کبھی حل نہیں کر سکی۔ رات کو چرچ بند ہوتا تھا، صبح جو پہلا بندہ ادھر کیا اس کو تم وہیں ملی تھی۔ مجھے وہ سب یاد ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ عبادت کے لیے جلدی آ گئی تھیں اور مجھے روک کے کچھ پوچھا تھا آپ نے۔ ہاں، میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی، وہیں پولیس بھی بلائی، مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ تمہارے کپڑے عجیب سے تھے، پھٹے پرانے، میلے کچیلے۔ تمہیں میں نے نئے کپڑے دیے تھے، تمہیں تیار کیا تھا۔ اور وہ یاد کر کے ذرا جوش سے بول رہی تھیں کہ تالیہ ایک دم بولی، مجھے میرے ماں باپ مل گئے ہیں مسز ماریا۔ مسز ماریا رکی، منہ کھل گیا۔ بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، اور وہ خوشی سے بتا رہی تھی، ایک ویب سائٹ گمشدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی تصویر ڈالی تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مالے ہیں مگر امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی ڈی این اے رپورٹ بھیجی تو اب میچ کر گئی۔ اب میں امریکہ جا رہی ہوں۔ واؤ تالیہ، واؤ! وہ خوشگوار سی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ یہ تو انہونی ہو گئی، مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تمہیں کلیم کرنے؟ ان کی مجبوریوں کی لمبی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا تھا، لیکن وہ ٹھہری۔ آواز رازدارانہ سرگوشی میں بدلی اور آگے کو جھکی۔ انہوں نے $20,000 کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکرز کو۔ میری لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی یہ انعام ان کو ملے، میں چاہتی ہوں یہ یتیم خانے کے لوگوں کو ملے، یعنی آپ کو ملے۔ اسکیم آرٹسٹ نے پہلا پتا پھینکا۔ $20,000؟ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی مسز ماریا، وہ بہت امیر لوگ ہیں، میرے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی، وہ خوشی میں کر رہے ہیں یہ سب، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ان کی سانس اٹک گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر کے دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی تھیں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے کہ آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھی
یا نہیں؟ میں میں کیسے ثابت کروں؟ وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور مارے جذبات کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ کوئی نشانی بتا سکتی ہیں؟ کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو سکتی ہے؟ اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا، نگاہیں ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ کل میں مال میں ایک بریسلٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا چرچ کا منظر۔ میری یادداشت اچھی ہے کافی، چرچ سے لے کر اب تک سب یاد ہے مجھے۔ پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی تھی، مگر کل اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلٹ تھا جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی۔ صرف پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو۔ وہ بنا پلک جھپکے مسز ماریا کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ چلیں اگر آپ کو نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نام دے دیتی ہوں تاکہ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں نہیں، قاسم نے کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ مجھے یاد ہے، میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے ہڑبڑا کے اسے روکا۔ تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلٹ تھا، اصل میں وہ چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی پہ پہن رکھا تھا۔ میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتاری تو ایک دم ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سکہ الگ ہو گیا اور بریسلٹ پہ ڈلی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نگہداشت کرنی تھی، تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی، فنڈز نہیں تھے، میں کیا کرتی تالیہ؟ اٹس اوکے۔ تالیہ نے نرمی سے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے تھے، اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ پھر اس نے سیل فون کی اسکرین سامنے کی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ I'm sorry، مگر میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سنار تھا، میں نے وہ اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کی جانے کے بعد تم چپ ہو گئیں بالکل۔ تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچ لی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ میں اس کے بعد چپ ہوئی، مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلٹ تھا تم نے کچھ باتیں کی تھیں، وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتا تھا جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو۔ میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آیا تھا تالیہ۔ میں نے کیا باتیں کی تھیں؟ اس نے رندھے گلے سے پوچھا تھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیہ بنت مراد۔ لیکن جب میں نے وہ بریسلٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئیں، جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے۔ اور کچھ؟ اور مجھے یاد نہیں، کیا یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکی، پھر اپنی کور سٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتا دوں گی، اب چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بے قراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ بدبخت مسکرا کے ان کو تسلی دینے لگی۔ رات اس پوش علاقے پر اپنے پر پھیلائے اتری تو حالم کے اس اونچے عالیشان گھر کی بیرونی بتیاں جگمگاتی دکھائی دینے لگیں۔ لاؤنج میں البتہ اندھیرا تھا، صرف بڑی سی ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی
جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ داتن نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس سے وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن نکال کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ نظریں اسکرین پہ جمی تھیں جہاں ایک مالے گیم شو چل رہا تھا۔ ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور دادن کی سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ ساتھ پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ دور خلا میں گھور رہی تھی، گمسم کسی اور دھیان میں۔ سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کر پیچھے کر رکھے تھے اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ انگلی بے مقصد سی صوفے کے ہاتھ پہ بنے ڈیزائن پر پھیر رہی تھی۔ آخری راؤنڈ، اف اللہ! داتن ذرا آگے ہوئی۔ وہ چابی میری تھی داتن، وہ میرے باپ نے بنائی تھی۔ داتن چونکی اور گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ اسی طرح صوفے کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی بے خود سی بولے جا رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں زبانیں بھر کی اداسی تھی۔ میں آج مسز ماریا سے ملنے گئی تھی۔ الفاظ اس کے لبوں سے بہتے جا رہے تھے، گویا مکئی کے دانے ہوں جو حدت ملنے پر چٹخ چٹخ رہے ہوں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور داتن بھٹے کی خستہ خوشبو سے دہک سی گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ کے آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ اس نے تمہارا بریسلٹ بیچ دیا؟ اف اف! خبردار جو آئندہ تم نے مس ماریا کی کوئی مالی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بددیانت چور ہے۔ اور میں کیا ہوں؟ اس نے سادگی سے داتن کو دیکھا تو وہ ناک سکوڑ کے رہ گئی۔ اس عورت نے 3 سال میرا خیال رکھا جو مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا۔ مجھے ان پہ تھوڑا غصہ آیا تھا مگر مجھے ان سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر، اب کیا کرنا ہے؟ تم بریسلٹ تلاش کرو، میں اس سکے کو تنگو کامل کے لوکر سے چوری کرتی ہوں۔ کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو میں موقع دیکھ کر اسٹڈی میں چلی جاؤں گی۔ کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چرانا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی، داتن کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپ کارن اٹھائی۔ جب تک مجھے یہ یاد نہیں آیا تھا کہ وہ میری چابی ہے، میں اسے دولت کے لیے ہی چرانا چاہتی تھی، مگر اب… اس نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن پھونکے اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے انہیں چبانے لگی۔ لمحے بھر کو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ داتن اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دمک رہا تھا، مگر اب شاید مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب معلوم ہو جائے۔ اور تمہارے ماں باپ، تم ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ اور وہ گاؤں والے جن کا تم نے ذکر کیا تھا؟ سچ کہوں تو نہیں داتن، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے ان سے نہیں ملنا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دیکھیں میں کیا بن گئی ہوں۔ تلخی سے مسکرا کے وہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مسز ماریا کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے، مگر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کسی کو نہیں بچانا، مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی، اب تو سب مر کھپ گئے ہوں گے۔ مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے۔ تاریخی نوادرات مہنگے داموں بک جاتے ہیں۔ میرے خواب ایک جزیرے پہ ایک اونچا محل، بس مجھے یہی سوچنا ہے۔ ویسے کل کون آ رہا ہے تنگو کامل کے گھر؟ داتن کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ جب بڑے لوگ بڑے لوگوں کے گھر میں آتے ہیں تو وہ ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے۔ سیکیورٹی پروٹوکول۔ اگر داتن جواب سنے بنا اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ فیملی آخری راؤنڈ میں تھی، گھر جیتنے کے بہت قریب۔ صبح سے تنگو کامل کے گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سما بندہ تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کر پوچھنا چاہا کہ آخر آ کون رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا وہ بتا دے گا۔ مسز شیلا کامل مضطرب اور پرجوش سے کچن میں ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھیں۔ باریک کیے پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروائے
बेहद खुश और नर्वस नजर आ रही थीं। मगर जब उन्होंने तालिया और तस्नीम को खाना लाने की तरतीब की हदायत देना शुरू की तो तालिया के आईब्रो हैरत से इकट्ठे हुए। 25 मिनट? सिर्फ 25 मिनट के लिए वो लोग आ रहे हैं क्या? मिसेस कामिल ने इसे यूं देखा गोया उसकी अकल पे अफसोस किया हो। हाँ तालिया, 25 मिनट भी बहुत हैं। और नाक से मक्खी उड़ाती आगे बढ़ गई। तस्नीम ने कंधे उचका दिए। किसी मुलाजिम को अंदाजा न था कि मेहमान कौन थे। बस बटलर ने काम के दौरान इतना बताया कि सर के क्लास फेलो और उनकी बेगम हैं। तस्नीम ने बटलर के आगे बढ़ते ही उसके कान में सरगोशी की। कामिल साहब के क्लास फेलो हैं तो अच्छे खासे बूढ़े होंगे। आखिर एक बूढ़े और बुढ़िया के आने पे इतना हंगामा करने की जरूरत ही क्या थी? तालिया बेख्तियार हंसी। फिर इसके जाने के बाद इसने अपने एप्रन पे सामने हाथ रख के नकली जेवरात की मौजूदगी की तस्दीक की जो पोटली की सूरत बेल्ट के साथ इसकी कमर से बंधे थे। लॉकर खोल के जेवरात अदल बदल करने के लिए 25 मिनट भी काफी थे। शाम ढल गई और घर पे अंधेरा छाने लगा। माले घर भी कराची के बंगलों जैसे थे, वैसे ही लॉन, पोर्च, ड्राइवर और सामने गेट, ऊंची 4 दीवारें। किचन की खिड़की से लॉन नजर आता था। वहां तंगू कामिल अपने बच्चों समेत कब से इस्तकबाल के लिए खड़े थे। तालिया महमक सी खड़ी सलाद प्लेट में सजा रही जब बाहर पर रौनक सा शोर मचा। नीम और नूर साथी मुलाजमाएं लपक के खिड़की में जा खड़ी हुई। गाड़ियों के अंदर आने और दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाजों के साथ दुआ सलाम भी गूंजा था। तालिया मजे से सलाद के कतले डिश में सजाती गई। ओह खुदाया, ओफ ओफ, क्या तुमने इन्हें देखा? खिड़की से बाहर झांकती तस्नीम ने मेहमानों को गाड़ी से उतरते देखा तो मारे जोश के इसने मुंह पे हाथ रखा। नूर बाकायदा ऊपर नीचे उछली, फिर दांतों में उंगलियां दबा लीं। उफ, ये तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, उन्होंने ग्रे सूट पहन रखा है। वो उनके वाइफ को देखो, उसने सुबह यही ड्रेस मॉर्निंग शो की इंटरव्यू में पहना हुआ था। उफ उफ। उन दोनों के चेहरे सुर्ख पड़ के तमतमा रहे थे और वह कभी मुंह पे हाथ रखती, कभी एक दूसरे का हाथ मारे जोश के पकड़ती। तालिया ने गर्दन उठा के एक नजर उन दोनों को देखा और अफसोस से सर झटका। खैर, बेचारी मुलाजमाएं हैं, अमीर और मशहूर लोग देखने का मौका कहाँ मिलता है इनको। उनका ऐसा जज्बाती होना बदता है। उसने सलाद की डिश रखी और तसल्ली से हाथ रुमाल से पोंछती आगे आई। उन दोनों के करीब रुकी और बाहर झांका। गार्ड्स और चंद अफराद की हमरा वो दोनों मियाँ बीवी कार से उतर चुके थे और मेजबानों से मिल रहे थे। ग्रे सूट वाला आदमी दराज कद और दुबला पतला था, फिट और स्मार्ट। कामिल से हाथ मिलाते हुए इसकी पुश्त तालिया की तरफ थी। फिर वह पलटा तो तंगू कामिल के बेटे अली के करीब ठहरा। अली ने उसका हाथ थामा और चूम के आंखों से लगाया। ये माले लोगों का बड़ों से मिलने का तरीका था। और तब तालिया ने इस आदमी का चेहरा देखा।